اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف الشہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے، میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. ماہ رمضان المبارک رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ، بخشش پروردگار کا خزینہ، اور اس تمام رحمتوں برکتوں اور پروردگار کی نظر کرم جو ان 3 راتیں جو اب تاک راتیں آگے شروع ہو رہی ہیں، آج کی 19 کی شب، 21 کی شب اور پھر 23 کی شب. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 19 کی شب کو لوگوں کی تقدیر جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، اور پھر 21 کو اس کی تصدیق کی جاتی ہے، اور 23 شب کو اس پر مہر لگا دی جاتی ہے. یہ 3 شب معصومین علیہ السلام کی زبانی فرامین محمد اور آل محمد علیہ السلام میں، ان 3 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے. شب قدر میں کی جو برکات ہیں، شب قدر سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ان 3 راتوں میں عبادت کرنے سے، شب بیداری کرنے سے انسان کو مرتبے حاصل ہو سکتے ہیں. ایسے ایسے علماء ہمارے مکتب میں ملتے ہیں کہ جن کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ پورا سال، یعنی کہ سال کے 365 راتیں جاگتے رہے کہ مجھے یقین ہو جائے کہ شب قدر میں نے قضا نہیں کی، شب قدر مجھ سے چھوٹی نہیں ہے. کہ پورا سال انہوں نے اپنی ترتیب اس طریقے سے گزاری کہ پورا سال 365 راتیں جاگ کے گزاری. اس شب کی بہت زیادہ فضیلت، بہت زیادہ اہمیت، سب سے کم تر کہ کوئی انسان کسی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتا. معصوم فرماتے ہیں کہ فقط اس رات کو جاگنا ہی انسان کی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. مناجات کرنا، استغفار کرنا، عبادت میں اس رات کو گزارنا، یہ تو بہت فضیلت ہے. لیکن خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ وہ جگہ نہیں ہے یا وہ کر نہیں سکتا، بیمار ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے، وہ اس رات کو اگر کوئی عبادت نہیں کر سکتا، کوئی مناجات نہیں کر سکتا، کوئی ذکر نہیں کر سکتا، فقط جاگتا ہے، تو جاگنے پر ہی پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. یہ 3 راتیں جو رکھی گئی، کسی ایک رات کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا؟ معصوم علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا تو معصوم علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ اس لیے کہ تم زیادہ سے زیادہ استغفار کر سکو، زیادہ سے زیادہ خدا سے مناجات کر سکو، زیادہ سے زیادہ اپنے معاملات کی آسانی کے لیے پروردگار سے رجوع اور قرب پروردگار جو ہے اس کو حاصل کر سکو. اس لیے اس رات کو انتخاب نہیں کیا گیا، ایک تاریخ کو معین نہیں کیا گیا. اس لیے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ ان 3 راتوں میں عبادت کی جائے، ان 3 راتوں کو عبادت کے ساتھ گزارا جائے. اس کے مختلف اعمال ہیں جو اس شب میں کرنے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ مغرب کے قریب قریب غسل کیا جائے. 21 شب کا اور 23 شب کا ملتا ہے کہ مغرب کے قریب نہیں، مغرب اور عشاء کے درمیان کیا جائے. یا یہ بھی معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب قدر کی راتوں میں کسی رات بھی، رات کے کسی پہر میں بھی غسل کیا جا سکتا ہے. غسل کرنا، اس کے بعد 2 رکعت نماز کے بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، جس میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا. ہر رکعت میں 2 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا. اور نماز، یہ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کا ورد کرنا. اس میں خاص طور پہ یہ خیال رکھا جائے گا کہ اس کے اندر ربی کا ورڈ جو ہے وہ نہیں ہے، وہ لفظ نہیں ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ نہیں ہے. کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا اگر ہم اس رات میں جو 70 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھ لیں تو کیا یہ درست نہیں ہے؟ مولا فرماتے ہیں تم پڑھو، مگر یہ وہ عبادت نہیں ہے جو ہم اہل بیت نے تمہیں بتائی ہے. یہاں پر ربی کا ورڈ، ربی کا لفظ جو ہے نہیں ہے. استغفر اللہ و اتوب الیہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے. جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی وہ شخص یہ پڑھ کر اپنے مسئلے سے اٹھے گا نہیں کہ پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس کے علاوہ قرآن مجید کو کھول کے سامنے رکھ کے دعا پڑھنا، قرآن مجید کو سر پہ رکھ کے بکا یا اللہ بکا یا اللہ بکا یا محمد،
یہ ورد چہردہ معصوم علیہ السلام کا کرنا یہ بھی اس کے مخصوص اعمال میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے 100 رکعت نوافل کا ادا کرنا، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت، اور جس کے ذمہ اپنی قضا نماز ہے اس کو چاہیے کہ وہ 6 روز کی نمازیں 100 رکعت نفل اگر اس نے بنانے ہیں اس کی جگہ پر 6 روز کی نمازوں کو وہ ادا کرے۔ اور یہاں پر ایک خاص عنوان ہے جو قضا کے حوالے سے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ شب اپنے واجبات، قضا واجبات کی ادائیگی کی شب ہے۔ یہ شب صرف نمازوں کی قضا کی ادائیگی نہیں، اس شب میں نیت کرو کہ اگر مجھ پہ روزے بھی قضا واجب ہیں، مجھ پہ کفارے بھی قضا واجب ہیں، مجھ پر کسی کو روزوں کا فدیہ واجب ہے، مجھ پہ کسی کا قرض واجب ہے، مجھ پہ کوئی بھی عمل زندگی کا ایسا ہے جس کو میں واجب ادا کرنا میری گردن پر ہے، اس شب میں نیت کرو کہ پروردگارہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میں عمل جو ہے وہ انجام دوں گا، یہ کام اپنے جو سر پر میرے واجبات ہیں ان کو میں مکمل کروں گا۔ یہ شب اپنے واجبات کو جو ہم نے چھوڑ دیے ہیں بھولے سے ان کو یاد کرتے ہوئے ان کو پورا کرنے کا عہد کرنے کی یہ رات ہے، اپنی نمازوں کو مکمل کرنے کی یہ رات ہے۔ اس شب کے کسی پہر میں آواز الہی آتی ہے کہ وہ شخص کہ جو زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کرے، پروردگار ایسے شخص کو بخش دے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو قریب ہیں، جو جا سکتے ہیں وہ مولا کی زری پر پہنچے، جو نہیں جا سکتے وہ جہاں پر موجود ہیں معصوم علیہ السلام کی زبانی کہ وہاں پر سے ہی مولا کی زیارت کریں، مولا کی زیارت وہاں سے ہی پڑھی جائے۔ اپنے اعمال میں جتنی زیادہ ہو سکے استغفار کی جائے، جتنا زیادہ ہو سکے پروردگار سے استغفار کی جائے۔ اس رات کو جاگنا ہے، استغفار کرنا ہے، یہ تمام رات کو عبادت کے ساتھ آراستہ کر کے منانا ہے۔ اور یہاں پر جو ایک آخر میں ایک اپنے تمام سننے والوں کو، یہ شب قدر سب کے لیے شب قدر نہیں ہے، یہ شب قدر کی رحمتیں، برکتیں، عنایتیں سب کے لیے نہیں ہیں، یہ تمام مومنین کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان کے لیے ہیں جو شب قدر کو منائے گا، جو شب قدر میں جاگ کے عبادت کرے اور جو شب قدر میں سو کے رات بسر کر لے۔ اب دونوں کے لیے شب قدر نہیں، شب قدر کی فضیلت اور مقام اور رحمتیں برکتیں فقط اس کے لیے جس نے اس کا انتظام کیا اور اس کو بہترین طریقے سے اس شب کو گزارا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو ان شب قدر میں بہترین طریقے سے خالص نیت سے عبادت کرنے کی پروردگارہ توفیق عطا فرما۔ جتنے مومنین عبادت میں جس راتیں گزاریں گے پروردگارہ ان کی مناجات ہیں، ان کی دعائیں ہیں، پروردگارہ سب کی سب دعاؤں کو قبول و مقبول فرما، اور ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔